تنظیمیں اور ادارے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اسی بات پر آج ہم سوال رکھیں گے. آپ کے لیے جواب جاننا بہت ضروری ہے. جو جواب آپ تک پہنچے اپنے آس پاس کے لوگوں تک بھی آپ پہنچا سکتے ہیں. جو مہمان مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صدر الخدمت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں محمد عبدالشکور صاحب, چودھری محمد سرور گورنر پنجاب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوں گے. ہم سوال رکھیں گے کس طرح سے حکومت اس وقت میں جب کرونا کا بحران موجود ہے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. فلاحی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں آپ کس طرح سے مدد لے سکتے ہیں یا ان کی مدد کر کر خود پیچھے رہ کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جنہیں اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت میں آپ کے پاس تو ایک آلریڈی ڈیٹا بیس بھی موجود ہے, ایک بڑے ڈسپلن طریقے سے آپ کی آرگنائزیشن اخوت کام کر رہی ہے ایک لمبے عرصے سے. آپ بحران کو کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ کس قسم کی ہیلپ آپ اب تک عوام کو یا ان لوگوں کو جو آپ تک پہنچے آپ آفر کر چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں چودھری عبدالشکور صاحب کو اور جناب چودھری محمد سرور صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا. چودھری صاحب کو تعارف آپ نے گورنر پنجاب کے طور پر کروایا. میرا خیال میں تو وہ ان کا تعارف بھی ایک سماجی کارکن کے طور پر کروانا چاہیے کہ جس محبت اور جس دردمندی اور جس عشق کے ساتھ انہوں نے سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کو اس کام کی طرف پش کیا اور اپنے ادارے کے ذریعے سے کیا, تو وہ ہمارے ہی قبیلے کا حصہ ہیں. تو اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, یہ بحران ہے, یہ المیہ ہے, یہ صدمہ ہے, یہ حادثہ جانکاہ ہے, یہ کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان سے بڑھ کر ایک موقع ہے. موقع ہے کہ ہم کیسے اپنے بھائیوں کی خدمت کریں, کیسے ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے گھر سے نکلیں, کیسے ہم, آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ سے اس کا آغاز کیا کہ کیسے ہم آنچل بنیں, کیسے ہم آنسو پوچھیں اور کیسے ہم لوگوں کی جو دلوں سے ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو کیسے جوڑیں. اب آتے ہیں اس کا حل کیا ہے. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, معاشرے کے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے اور اراکین ہوتے ہیں, ان سب کے کو سوچ کر کوئی بھی حکمت عملی بنانا پڑتی ہے کہ کسی بھی مسئلہ سے یا کسی بھی حادثہ سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. تو میں آغاز کروں گا کہ سب سے پہلے تو ایک فرد کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ میں ایک فرد کی حیثیت سے اس معاشرے کا ایک جزو ہوں اور میں اس پورے معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہمسایہ کی طرف دیکھے, محلے دار کی طرف دیکھے, اور یوں ہم ایک اس مہم کا آغاز کریں جس کا نقطہ جو پہلا ہے وہ ایک فرد ہے اور اس کی ہم فرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن آج ہمیں فرد کے فرائض کی بات کرنی ہے. اس کے بعد محلہ کمیونٹی کی سطح پر ہے, وہاں پر بہت سارے انسٹیٹیوشنز, تو ان انسٹیٹیوشن کے توسط سے جو کام فرد نہیں کر پایا وہ ہمیں محلہ کی سطح پر کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری سطح پر ہم کہتے ہیں کہ ایک خوشحال محلہ ایک بدحال محلے کو اپنے حصار میں لے لے اور وہاں پر وہ محبت پھیلائے, وہاں پر وہ اپنی حصے کی خوشیاں لے کے جائے. تو یہ جو تین سطحیں بنتی ہیں, ہمسائے کے ساتھ اور ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ایک کمیونٹی یا ایک محلے کے ساتھ, اور پھر جو امیر بستی ہے وہ غریب بستی کے ساتھ, یہ ہے پہلا رسپانس. اب اس کے بعد پھر وہ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں, الخدمت ہے, اخوت ہے, سیلانی ہے, ایدھی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک اضافی لیئر بنتی ہیں کہ کس طریقے سے جو علاقے پیچھے رہ جائیں گے, جن کا جہاں پر وہاں پر اس قسم کی سرگرمی جو ہے وہ عام نہیں ہو پا رہی, تو وہاں یہ جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ کس صحرا میں, کس پہاڑ کی چوٹی پر اور کس دور دراز کی بستی میں کوئی لوگ کیسے بیٹھے ہیں, کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. تو یہ تو رسپانس ہے سوسائٹی کا. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت ظاہر ہے اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتی, تو حکومت نے ایک بڑا واضح روڈ میپ دے دیا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہم 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ گھرانوں کو ہم اپنا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے 12,000 روپے کی رقم ہم دیں گے, تو وہ ان کا گھر کا چولہا جو ہے وہ سرد نہیں ہوگا. آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ 1 کروڑ 85 لاکھ افراد, یعنی 1 کروڑ 85 لاکھ یہ گھرانے ہی تو ہیں.
تو وہ اگر ان کو یہ مالی مشکلات کا سامنا ہے تو 1,13,00,000 تو پہنچ گئی حکومت بسپ کے ذریعے سے. اس کے اوپر 40-50 لاکھ ہے جس کو آپ نے کہہ دیا کہ پہنچ گئی ہے. گراؤنڈ ریالٹی سم ٹائمز ویسی ہوتی ہے. معذرت ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ خود اخوت جو اس وقت ہے اس کے پاس کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ان کو انٹرٹین کر رہی ہے؟ آپ کے پروسیجرز کیا ہیں اس وقت؟ ہمارا تو ایک جو ہم نے اخوت امداد کرونا امدادی فنڈ پہلے تشکیل دیا اور اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے عطیات دینا شروع کر دیے. تو ہم نے 4 چیزیں کی. ہم نے سب سے پہلے کھانا کھلانا شروع کر دیا کہ امیڈیٹلی ابھی لاک ڈاؤن نہیں تھا تو لوگ بے روزگار ہو رہے تھے. ابھی بھی ہم ہزاروں افراد کو روزانہ کھانا بھی فراہم کر رہے ہیں. دوسری سطح پر پھر ہم نے لسٹیں بنائیں ان مستحق افراد کی جو کورونا سے براہ راست ہٹ ہوئے ہیں، اور ہمارا پلان ہے کہ ہم 1 لاکھ ایسے راشن بیگ بنا کر ہم اس کو تقسیم کریں گے. تیسری سطح پر جہاں پر راشن بیگ نہیں دیے جا سکتے ایسے 1 لاکھ گھرانوں کو ہم فائنینشیل اسسٹنس دینے کا سوچ رہے ہیں. چوتھی سطح پر ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر جو پیرامیڈکس اور نرسز ہیں ان کی حفاظت کے لیے کام کیا. 5ویں سطح ایک اور بھی ہے. ہم نے گورنر چودھری سرور صاحب کے اس تحرک پر ایک PDN کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے، پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک. اس میں کو 50 کے قریب چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور کام کرنے والی غیر سرکاری ادارے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کر ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے ریسورسز، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے پلیٹ فارم پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ افراد تک ہم راشن پہنچائیں. تو یہ ہم انفرادی سطح پر، اپنی سطح پر اور دوسروں سے مل کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے اچھے سے آپ نے بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں مزید اس کی طرف آؤں گی، اور آپ جیسے کہہ رہے تھے گورنر پنجاب سماجی کارکن ہے، وہ بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں آج 2 ہمارے جو بہت بڑے سوشل ورکر ہیں جنہوں نے انسانوں کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ میں آج لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. تو اخوت اور الخدمت ہم لوگ جو ہیں اور سرور فاؤنڈیشن ہم پچھلے ماشاءاللہ 7 سال سے ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے جس کی الخدمت بھی ہماری ممبر ہے، اخوت بھی ہماری ممبر ہے، اور یہ 65 آرگنائزیشنز ہیں جو پورے پنجاب اور پاکستان میں ہم سب مل کر اکٹھے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی اوور لاپنگ اور ڈپلیکیشن جو ہے وہ نہ ہو. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اخوت نے بہت سے لوگوں کو اپنے پاؤں پر بھی کھڑا کیا. وہ بھی کہیں نہ کہیں اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہوں گے، جو آپ کی سپورٹ سے کھڑے تھے، اور ان کی سپورٹ سے اور بہت کچھ آگے چل رہا تھا. ایک تو اس کو رسپونڈ کیجیے گا، دوسرا یہ کہیے گا کہ کس طریقے سے لوگ آپ سے آ کر مدد لے سکتے ہیں، یا کوئی آپ تک مدد پہنچانا چاہے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکے تو کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم پچھلے 20 سال سے جو کام کر رہے ہیں تو ہمارے ادارے کا نام اخوت ہے، اور ہم ایک تصور اور ایک نظریہ حیات کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کا نام ہے مواخات. مواخات کا معنی یہ ہے کہ ایک کمزور شخص کو ایک جو ہے باحیثیت شخص اپنا دوست بنا لے. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے 50% لوگ ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں، ان کے درمیان رشتہ بن جائے تو یہ مواخات ہوگی. تو اسی اصول کے تحت ہم نے اپنے لوگوں کی بھی تربیت کی ہے. تو جو ہمارے 30 لاکھ افراد جنہوں نے ہم سے قرض لیے خاندانوں نے، الحمدللہ وہ اپنے حصے کی مواخات کر رہے ہیں، اپنے حصے کی محبت اور خوشی اور نیکی جو وہ پھیلا رہے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس ملک کی تعمیر کے لیے ایک حقیر سی کاوش ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ڈپینڈنٹ نہیں بناتے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کر کسی اور شخص کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ کہ ہم سے رابطہ کیسے کیا جائے. تو رابطے کے لیے ہم نے ہماری ویب سائٹ پر اور ہمارے سوشل میڈیا پر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو 24 گھنٹے تقریباً بزی رہتی ہے، اور اس ہیلپ لائن پر اگر کوئی شخص مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ مدد بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص مدد لینا چاہتا ہے تو وہ مدد لے سکتا ہے. مدد لینے کے لیے پھر ہم اپنے پورے پاکستان میں ہمارے
تقریباً 800 دفاتر ہیں اور 400 شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں. تو جو ہی کہیں سے ہمیں کوئی ایسی پکار آتی ہے, ایسی کوئی مرد کی درد مندی سے بھری ہوئی کوئی مدد کی اپیل آتی ہے, تو ہم اس کو اس متعلقہ شہر میں بھیج دیتے ہیں. تو وہ کھانا ہے یا راشن پیک ہے یا ان کو کوئی فائنینشیل اسسٹنس ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات جو میں آگے عبدالشکور صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی اور پھر گورنر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی, یہاں پہ سب فگرز دے رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ 1 لاکھ لوگوں کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش میں اس وقت, یہی بات الخدمت سے کہا جا رہا ہے 1.5 لاکھ, حکومت بتا رہی ہے لاکھوں کے فگرز دیے جا رہے ہیں. کوارڈینیٹڈ کتنی آپ لوگوں کی ایفرٹ, یہ ڈبل نہ ہو رہا معاملہ؟ کچھ سفید پوش جو گھر پہ بیٹھے ہو, جو کہیں رجسٹرڈ نہ ہو, جو باہر نہ نکلنا چاہ رہے ہو, ہاتھ نہ پھیلانا چاہ رہے ہو, کہیں ان کو بھی کسی طرح کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے؟ کوئی کوشش اس طرف بھی ہے؟ دیکھیں, اس میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس وقت تو تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, لیکن پی ڈی این جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک, اس کے فورم پر ہم نے ایک ایپ بنائی ہے اور ہم آپس کی معلومات جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. اور اس کو ہم نے حکومت کے ساتھ بھی منسلک کیا ہے. حکومت کی طرف سے بھی وہ جو ان کا پی آئی ڈی بھی ہے خاص طور پر پنجاب میں, وہ نادرا کے ساتھ لنکیجز کے ذریعے سے ہم اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص کو, ایک ہی گھرانے کو ایک ہی بار مدد مل سکے. اور یہ پنجاب کے تمام اضلاع میں ہے. تو اس جی, وہ جہاں تک بھی ہم جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ شیئرنگ آپس میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس شیئرنگ کی وجہ سے ڈپلیکیشن, یہاں پر اصل مسئلہ بھی یہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ مستحق اور غیر مستحق کی پہچان کیسے کی جائے. بات یہ آپ نے بڑی اچھی بات یہاں کر دی ہے, جب کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں, لاکھوں میں سب نمبرز اور فگرز دیے جائیں, کیا ممکن ہے اساتذہ موجود ہیں, پولیو ورکرز موجود ہیں, وفاقی یا صوبائی سطح پر صوبے کو یا تو ریجنز میں تقسیم کر دیا جائے, پنجاب کی بات کی ہے وفاق کی سطح پر, پھر ان فورسز کو استعمال کیا جائے, جیسے الخدمت ہے, اخوت ہے, سیلانی ہے, ان تمام لوگوں کو علاقے بانٹ دیے جائیں؟ کتنا عرصہ لگے گا کہ ہر بندے تک راشن پہنچ جائے؟ یہ تو ورنہ فگر آؤٹ ہونا اتنا آسان نہیں لگتا کہ فگر آؤٹ ہو جائے گا معاملہ. نہیں, کوئی اس میں عرض کروں کہ ہم نے سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیٹس سے کہ الخدمت کام کر رہی ہے, اخوت کام کر رہی ہے. اخوت کہتی ہے کہ میں نے 1 لاکھ لوگوں کو راشن جو ہے دینا ہے. گوہر اعجاز فاؤنڈیشن اور آپٹرما والے کہتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو راشن دینا ہے. تو اگر انہوں نے اتنوں کو راشن دینا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے ان کا CNIC نمبر لیں, ان کا ٹیلی فون نمبر لیں, نام لیں, وہ ہمیں دیں. اخوت کے پاس بھی یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ہم چیک کر لیں کہ اس میں ڈپلیکیشن تو نہیں ہے, اس میں یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ کسی اور آرگنائزیشن سے تو انہوں نے ڈونیشن نہیں لی ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے پاس سافٹ ویئر موجود ہے, ہمارے پاس ٹیکنیشین موجود ہیں, ہمارے پاس سسٹم موجود ہے, اور ہمارے پاس والنٹیئرز کی ایک فوج ہے. جیسے کہ الخدمت والوں نے کہا کہ 20,000 لوگ, اور اخوت کے پاس تو پورے پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہے نیٹ ورک موجود ہے. تو اس نیٹ ورک سے حکومت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمارا محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کا سسٹم جو ہے, کوآپریشن کا, وہی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو PDM ہم نے آج سے 6 سال بنائی تھی, اس کی بھی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم لوگوں کو اکٹھے کر کے ہم لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں. ٹھیک ہے, ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. لاسٹ میسج ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ کی طرف سے. جی, میرا میسج تو یہی ہے جی کہ ہمیں 50% ہیوز کو 50% ہیو ناٹس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اور یوں ہم دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ اگر آج ہر گھر یہ سوچ لے کہ اگر ہم مہینے کا 1 لاکھ روپے خرچ کرتے تھے, تو میری درخواست ہے کہ وہ 50,000 روپے خرچیں اور بقیہ 50,000 روپے اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیں.